بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا سوال ہے واصف صاحب سے پوچھا گیا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے تو وہ ہمیں کیسے معاف کرے گا؟ تو آپ نے جواب دیا، اس انسان کو بھی یہی پیغام ہے کہ وہ اپنے آپ کو معاف کر دے۔ جب اپنے آپ کو معاف کرنے کا عمل سمجھ آ گیا تو اللہ تعالیٰ گناہ سے نجات دے گا۔ جب وہ گناہ سے نجات دیتا ہے تو وہ ہر انسان کو معاف کر دیتا ہے۔ اسے کہو کہ اپنی جان بچا، وہاں رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اب یہاں کیا حساب کتاب کر رہا ہے؟ سب کو معاف کر دو، چھوڑ دو، بس معاف کر دیا کرو اور معافی مانگ لی۔ جن لوگوں نے آپ کا جرم کیا ہے انہیں معاف کر دو۔ اس کو بھی یہی پیغام ہے کہ آپ نے اس سے جو زیادتی کی ہے وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ معاف کرنا اور معافی مانگنا یہی بچت کی راہ ہے۔ آپ ایسا کرتے جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرتا جائے گا۔ اللہ کے بندوں میں نقص نکالنے والا اصلاح کی صلاحیت رکھے بغیر بہت جرم ہے۔ نقص نکالنا اور اصلاح کی صلاحیت نہ ہونا بہت خطرے کی بات ہے۔ ایسے آدمی کے لیے بچت کی راہ نہیں ہے۔ اگر نقص نظر آیا اور نکال سکتے ہو تو چپکے سے نکال دو، اگر نہیں نکال سکتے تو اس کے لیے دعا کرو۔ جو نفرت کرتا ہے وہ آدمی کمزور ہے۔ اگر نفرت کرنی ہے تو گناہ سے کرو، گناہ گار سے نہ کرنا۔ جس طرح ہم مرض کو برا کہتے ہیں لیکن مریض کو تو برا نہیں کہتے، ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ مرض کسی کے پاس نہ آئے۔ مرض بری شے ہے اور مریض اس کے پاس ہمدردی کے ساتھ جاؤ، کیونکہ اس کے پاس بری شے آ گئی۔ آدمی تو اچھا ہے، اس کے پاس جاؤ، ہمدردی کرو، رحم کرو، اچھے کلمات بولو، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دو، اس سے معافی مانگ لو۔ ناراض ہے تو اسے کہو کہ راضی ہو جا، یہ اس کے لیے ہے، کیونکہ اس کے اوپر اب ایک برائی آ گئی ہے، مرض آ گیا ہے، اور گناہ سے بڑا مرض کوئی نہیں ہے۔ وہ مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو مریض سمجھ کے اس کے ساتھ رعایت بھی کرو اور اس کے صحت مند ہونے کے لیے نشاندہی بھی کرو۔ گناہ بری شے ہے لیکن گناہ گار جو ہے وہ قابل معافی ہے۔ یہ تو عذاب میں ہے، اپنے آپ کو بگاڑ رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس کا ہاتھ روکو، اس کا ارادہ بدلو اور اس کے ساتھ نیکی سے محبت کرو۔ جس طرح برے کی صحبت برا اثر کرتی ہے، اچھے کی صحبت اچھا اثر کرے گی۔ آپ کون لوگ ہیں؟ اچھے ہیں نا؟ تو اس کا ساتھ دیں، اچھے بن کے اس کا ساتھ دیں تو اچھائی اپنا اثر کرے گی، اس میں اچھا علم پیدا کرے اور اسے یہ راستہ بتا دیں کہ برائی جو ہے وہ توبہ کے بعد نہیں رہتی۔ توبہ کا معنی ہی یہ ہے کہ مڑ جانا۔ کہتا ہے کہ ہم آج ہی پیدا ہوئے ہیں، وہ کیسے؟ آج ہی توبہ کی ہے۔ توبہ سے پہلے کی زندگی کو تو پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ جب زندگی توبہ کے قابل ہو گئی تو اسے سکریت آؤٹ کر دو۔ زندگی توبہ کے قابل تو توبہ کر کے معاف کر دیا۔ توبہ کے بعد ماضی کی ورق گردانی کرنے والا ریلش کرتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بس پھر بات آسان ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔